اور اوپر سے ہمارے قبیلے کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو خوشبو نہیں لگانی، عطر نہیں لگانی، 1 سال تک سوگ منانا ہوتا تھا۔ کہتی میری زندگی بڑی مشکل ہو گئی، کہتی میرا دن کو بھی رونا رات کو بھی۔ ایک دن میں سوئی نہ، رات کو آنکھ روتے روتے لگ گئی، خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا آمینہ مبارک ہو تجھے۔ میں نے کہا آنے والے یہ بتا، میری تو راتیں رو کے گزرتی ہیں، دن رو کے گزرتے ہیں، مبارک کس بات کی دینے آئے ہو؟ کہا میں اس بات کی مبارکباد دینے آیا ہوں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میلاد ہے میرے نبی کا، یہ آدم کر رہا ہے کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ کہنے لگی بابا میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ کہا مجھے نہیں جانتی، مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے، مجھے آدم کہا جاتا ہے۔ کہتی جس دن پہلے دن آدم آئے مبارکباد دی، میں صبح اٹھی نا میرے ماتھے پہ پسینہ، کہتی میں نے ہر دن کی طرح یوں صاف کیا، کہتی بس صاف کرنا تھا، میرے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آنے لگ جاتی، مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے، عام انسان کی طرح نبی تشریف لائے، سنیچر تو پیدا ہو پورے محلے میں بدبو آئے، تیرے ابا کی شکل دیکھ کے پتہ چل جائے یہ اس منحوس کا ابا ہے، اور تو کہہ رہا ہماری طرح۔ دیکھ میرا نبی کیسا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے، محدث دہلوی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نبی کی امی سیدہ آمینہ فرما رہی ہیں کہ جب ماتھے پہ میں نے پسینہ صاف کیا میرے کپڑے سے خوشبو، اب چونکہ بیوہ کو خوشبو نہیں لگانی تھی میں ڈر گئی، میرے دوپٹے سے خوشبو آئی تو زمانہ کیا کہے گا، میں دھونے کے لیے دوڑی، جب میں نے پانی ڈالا تو کہتے دوپٹے کی خوشبو ختم کرنی تھی، جو پانی دوپٹے سے نکل رہا تھا اس پانی سے خوشبو تھی، جس زمین پہ لگ رہا تھا اس زمین پہ خوشبو تھی۔ میں نے دھونا چھوڑ دیا، دوپٹہ سمیٹ کے رکھ دیا، جیسے جیسے دن گزرتے گئے مبارکبادیاں ملتی رہی، انبیاء آتے رہے مبارکبادی دیتے رہے۔ کہتی پھر وہ دن گزرتے گئے، کہتی جب کئی مہینے گزر گئے ایک دن ایسا ہوا کہ خوشبو میرے گھر سے نکلی، آنگن میں پھیلی، آنگن کو پار کیا، پڑوس میں گئی، پڑوس کی حدوں کو توڑا، محلے میں پھیل گئی۔ میں خوشبو چھپا رہی تھی لیکن خوشبو آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ یہاں تک کہ باتیں ہونے لگ گئی، آمینہ بڑی عجیب خوشبو لگاتی ہے۔ بات چلتے چلتے عبد المطلب تک آ گئی، عبد المطلب گھر آئے، آمینہ بیٹی سنا ہے تو خوشبو لگایا کرتی ہے، کہا پنا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کہا اگر خوشبو نہیں لگائی تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کیسے آتے ہیں؟ کہتی ہیں ابا جی سچ یہ ہے میں کوئی ادھر نہیں لگاتی ہوں، حقیقت یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں اس کی خوشبو سے مہک جایا کر۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں میلاد بیان کو بہت تیزی میں بیان کر رہا ہوں، کہتی ہیں کہ میری بات نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے جو میرے شکم میں آیا ہے، میں گلیوں سے گزروں تو گلیوں سے خوشبو آتی ہے۔ مسکرانے لگے، بیٹی اور بھی کوئی بات؟ کہا ابا اور بھی تعجب خیز بات ہے۔ کہا کیا؟ کہ ایک دن میں صحن میں ٹہل لگی تھی، میں نے کنکر اٹھایا، میں نے کہا پھینک تو چوب نہ جائے، کہتی جب میں نے ہاتھ لگایا، یہ نبی نہیں نبی کی امی کہہ رہی، کون نبی کی؟ بولے ذرا کون؟ نبی کی امی کہہ رہی ہیں، نبی نہیں کہہ رہے، نبی کی امی کہہ رہی ہیں، کہہ رہی وہ کنکر میں نے اٹھایا، میں چاہوں کہ پھینک دوں، کہتی ہیں جب ہاتھ لگایا نا تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگ گئے، موم کی طرح۔ کہتی میرے منہ سے جملہ نکلا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ پتھر پگھل رہا ہے، کنکر پگھل رہا ہے۔ کہتی اتنا کہا نا وہ کنکر بولنے لگا، اس نے کہا آمینہ یار کو تو آنے دے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں، جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے پتھر پگھلنے لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کر مجھ سے بولا، کہتے میرے ساتھ مسکرانے لگ گئے۔ آمینہ اور بھی بات ہے نا، اور بھی کہاں ابا اور بتاؤں کہا کیا؟ ایک دن میں سو رہی تھی، مجھے پسینہ آیا نا، اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، جب جھونکے آئے میں نے مڑ کے دیکھا یہ ہوا کدھر سے آ رہی، موسم میں تو ہوا نہیں ہے، کہتی جب مڑ کے دیکھا نا تو دو خوبصورت پریاں، دو خوبصورت چاند جیسی چہرے والی شہزادیاں میری کمر کے پیچھے پنکھے سے ہوا کر رہی۔ میں نے کہا کون ہو جی، ادھر کدھر سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے۔ کہا تمہیں مکے میں تو نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ بھی نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا ہم مکے سے نہیں، ہم تو رب کی جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ جنت سے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا، رب نے حکم دے دیا میرے محبوب کی ماں کی جا کے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے پیش کیے جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی امی کہتی ہے ابا یہ بھی ہوا؟ کہا اور کچھ؟ کہا ہاں اور بھی ہے۔ کہا کیا؟ جو ہے سن لیں گے ذرا، پانچ جتنے سننا چاہتے ہیں ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔
اے ماشاءاللہ اب تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے. یا رسول اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے آپ کو آپ کی شہزادی کا واسطہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے. اللہ سب کو سلامت رکھے. کہتی بیٹی اور بھی کچھ؟ ہاں ابا اور بھی کچھ. سنیں دیکھو وہ پھجیتا خور بھی یاد رکھنا نبی ہماری طرح, اور میرے نبی کی شان بھی سننا. میلاد والوں مبارکباد کے لائق ہو, حضور کی میلاد کر رہے ہیں, مبارکباد کے لائق. کہتی ہے ابا جی رات کو نا ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ چلے جاتے ہیں نا پانی ختم ہو جاتا ہے گھر میں. کیا ہو جاتا ہے؟ پانی ختم ہو جاتا ہے. سن رہے ہیں نا میرے بھائی؟ وقت زیادہ تو نہیں ہوا میرا, ابھی ہے میرے پاس, ابھی ٹائم ہے. اللہ سب کا ٹائم بڑھا دے. بڑے ہلکے سے آمین کہہ رہے, دل بھرا رکھا ہے نہ بڑھا رہے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کو. بیٹی اور کچھ؟ ہاں کبھی کبھی آپ چلے جاتے ہو نا حرم شریف پانی پلانے کے لیے, وہ گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ پانی گھر کا بھی لے جاتے ہو. امی مجھ سے کہتی ہیں آمینہ پانی بھر لا. یہ نبی کی امی کہتی میں برتن لیتی ہوں اور کنویں پہ جاتی ہوں. لڑکیاں مجھے دیکھتی ہیں کھڑی رہتی ہیں, بیٹی کیوں؟ تو جب میں چلی جاتی ہوں نا تو انہیں ڈول رسی ڈالنی نہیں پڑتی. کیا مطلب؟ کہ ابا میں جاتی ہوں اور میں کنویں کے کنارے کھڑے ہوتی ہوں اور جھانکتی ہوں نا تو پانی چھلانگے مار کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ابا جی سب یوں برتن بھر لیتی ہیں, کسی کو رسی ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی. بیٹی پھر تم؟ ابا سب سے بعد میں میری باری آتی, پھر میں پانی بھرتی ہوں اور جب مڑ کے چلتی ہوں پھر پانی نیچے جاتا ہے. ابا بولتا ہے پانی جب نیچے جاتا ہے, پانی بولتا ہے. ہاں ابا پانی نہیں. جب میں واپس آتی ہوں ساری بچیاں لڑکیاں آتی ہیں, میں پیچھے رہ جاتی ہوں, تو جب میں چلتی ہوں نا تو جو بڑے درخت ہیں وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں, جو چھوٹے پودے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. ابا پتھر بھی بولتے, کنکر بھی بولتے. بیٹی کیا بولتے؟ ابا جی وہ بولتے میں سنتی ہوں. تو عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی تم ان کی آواز سنتی ہو؟ کہا ہاں. ان کی بولی سمجھ لیتی ہو؟ کہا جی ابا سمجھ بھی لیتی ہوں. اب جب اتنی بات کہی کہتے ہیں بیٹی بتاؤ نا کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتی ہیں ابا جی جب میں چلتی ہوں تو کنویں کا پانی, درخت, راستے کے پتھر, کنکر, چھوٹے بڑے سبھی آواز دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو, تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. اللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, مسکرانے لگے, کہنے لگے رب نے میری دعا قبول کر لی. کہا ابا کیا مطلب؟ کہا ایک دن تجھے روتے دیکھا, میں حرم میں گیا, میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا تھا کعبے والے مجھے تو نے اور بھی بیٹے دیے, میرا ایک گیا تو میں صبر کر لوں گا. آمینہ کا تو کوئی سہارا ہی نہیں رہا. یہ جو بچہ آنے والا ہے نا اللہ اسے ایسا بناتے نا کہ یہ میری آمینہ کا سہارا بن جائے. کہتے میں نے اتنا کا آواز آئی عبد المطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کر رہا ہے, جس کو ہم بھیجنے والے ہیں نا ہم نے اسے کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ میں تبھی سمجھ گیا یہ بیٹا شان والا ہوگا. نبی کی امی بیان فرماتی ہے پھر وقت گزرتا گیا, وہ رات آ گئی جس رات میں میرا شہزادہ آنے والا ہے, شہزادہ آنے والا ہے. گھر سجائے تھے آپ؟ سجائے تھے بھائی؟ بولے اگر سجائے ہو تو سجائے تھے کہ نہیں؟ لائٹ لگی تھی, جھنڈے بھی لگے ہوں گے, یہ تو پہچان ہے ہم سنیوں کی, ہے نا؟ ساری مسجدیں سجی تھی. سبحان اللہ, مسجدیں سجی کوئی نیا کام نہیں. 12ویں شب آئی, رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا حکم کرو کہ پوری جنت سجائی جائے. اب بولیں ذرا سبحان اللہ. جو اب تک نہیں بولا مجھے افسوس رہے گا وہ جلسے میں آیا ہی کیوں تھا. رب نے حکم دیا جبریل جنت سجواؤ. عرض کرتے ہیں مالک جنت تو کہتی سجی سجائی جگہ کو. فرمایا نہیں اور زیادہ سجاؤ تاکہ جنت کو بھی پتہ لگے آج وہ آ گیا کہ جس کے صدقے میں جنت بنائی گئی. جنت سجائی گئی. پھر حکم ہوا ایک منبر لگایا جائے. کہاں؟ بیت المعمور کے پاس. بیت المعمور کے پاس منبر لگا. پھر رب نے فرمایا میکائیل سے کہو کہ وہ ہماری شان میں خطبہ پڑھے. حضرت میکائیل نے رب کی شان میں خطبہ پڑھا, یعنی کہ تقریر کی, اور ایسی تقریر کہ پوری جنت جھومنے لگی. جب تقریر مکمل ہو گئی رب حکم کیا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کہ جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل چاروں آ جاؤ. چاروں آگے. مالک اب کا اپنے تابع فرشتے 1-1 لاکھ فرشتہ لے کے آمینہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. ابھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار؟ آمینہ کی چوکھٹ پہ. مالک کرنا کیا ہے؟ پتہ نہیں محبوب آنے والا ہے.
मुबारकबाद ही पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमीना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, 4 औरतें मक्के की भी मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें घर के अंदर दाखिल हुई। उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मेरी चारों तरफ आके बैठ गई। 4 थी, एक रिवायत में 3 भी गए 4 भी गए। कहती 4 औरतों को मैंने देखा, आके बैठी। मैंने कहा कौन हो? एक कहती हमें नहीं पहचाना। कहा बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह कहा मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। कहा आई किस लिए हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कहा तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का ईमान आने वाला। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बस तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद दे के चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती है अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना, एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमीना हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? कहा रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है, तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। कहा तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमीना, बता खिदमत क्या करनी है? सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। और वहाबी जी, और देवबंदी जी, और सहारनपुर वालों, और थाना भवन वालों, लगाओ फतवा खुदा पे, ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई। अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी 2 चराग जला ले आग लग जाती है। तवज्जो है ना सारे लोग? कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए, इतने खूबसूरत। कहती कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूरून अला नूर हो गया। इधर इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया लेके चले जाओ 1-1 लाख फरिश्ता आ रहे हैं। कह रहे मालिक इजाजत मिली, आने लगे तो सुनो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? कहा मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? आज भी मुझे कितने बच्चों को माओ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती हैं। जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता है अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिए। पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक? 1 साल तक बेटे ही मिलते रहे सब। तो जो है सारे लोगों बात खत्म करने लगा हूं बस। कहती है ना फिर सारे फरिश्ते आ गए।
اور فرشتے کہہ رہے ہیں مالک اکیلے اکیلے جانا؟ کہا نہیں، آج جلوس لے کے جانا ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے جانا۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے آ رہے، ادھر کہتی ہیں، فرماتی ہیں نا، پھر میری بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، ایک پیالہ پیش کیا گیا، تھا کیسا؟ کہتی ہیں شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ کہتی میں نے گھوٹ پیا، کہتی ہیں جب گھوٹ پیا میرے دکھ تکلیفیں ساری ختم ہو گئی۔ فرماتی ہیں فخرج منی نور، پھر میرے بدن سے نور نکلا۔ حیرت کی بات ہے نا، نبی کی امی تو کہتی ہے میرے بدن سے نور آیا ہے، وہابی کہتا نبی ہماری طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا غلط کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کرانا نور کا۔ کہتی پھر نور نکلا، وہ کہتی جب نور آیا نا میں نے دیکھا میرا شہزادہ کیسا ہے، دیکھو تو سہی، ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا کیسا ہے، آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، کان کیسے، کہتی میں نے بھی دیکھنا چاہا۔ کہتی جب لما نظر تو، جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہتی مقہولن، پہلی نظر میری اس کی آنکھوں پہ پڑی تو میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مدہونن، بالوں میں تیل لگائے ہوئے ہیں، مغسولن، غسل کر کے آ رہے ہیں، معطرن خوشبودار پیدا ہو رہے ہیں۔ فرماتی ہے طاہرن، پاک صاف آ رہے ہیں۔ کہتی مقصورن، ناف کٹا ہوا ہے، مختونن، ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگلی بات کہتی ہے آتے ہی میرے لال نے کانا ساجدہ، سجدے میں سر رکھا، میں نے کان لگا کے سنا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب قبلی امتی، رب قبلی امتی۔ جمیل قادری کہتے ہیں رب قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و ہے جی۔ روح کے آخری بات کہہ کے بات ختم کر لوں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی یہاں سے آگے کی بات پھر بیان کریں گے، لیکن شرط یہ بھائی ٹائم سے نمبر دے، 11 بجے مائک دے دینا اور 12 بجے اپنا لے لینا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کبھی ٹائم سے گفتگو ہوگی۔ حضور تشریف لائے، کائنات مسکرانے لگی، باتیں بہت سی ہیں، حضور آ گئے، حضور آئے، ادھر میرے حضور نے سجدے میں سر، ادھر کعبہ جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ، زور سے، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیوں جھک گیا کعبہ، یہ کیوں آ گیا رکوع میں، کیوں سجدے کی طرف دوڑا؟ آواز آتی بریلی سے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور آئے، کائنات مسکرانے لگی۔ حضور محدث دہلوی فرماتے ہیں جس زمین پہ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ جس محلے، جس بستی میں حضور کی ولادت ہوتی ہے نا، اللہ 1 سال تک اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اتنی بڑی برکتیں حضور کی ولادت کے تذکرے کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، جو ہے نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضور کی ولادت کا مہینہ آئے، ایک بات یاد رکھیے گا، اس بار گزر گئی ہے، آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ توفیق دے اگلی بار گھر سجائے نا تو صرف اپنا نہیں سب کا سجنا چاہیے۔